بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شب برات کی بابرکت آمد ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جو مغفرت اور بخشش کے لیے مخصوص ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہمارے گھروں میں 3 ایسی خاموش چیزیں موجود رہیں جو بظاہر معمولی دکھتی ہیں، تو شدید مشکلات، برے حالات اور تنگ دستی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہٰذا شب برات کے مقدس لمحات سے پہلے ان منحوس اثرات کو پہچان کر اپنے گھر سے نکال دیں، ورنہ آپ کی زندگی میں تباہی کے سائے گہرے ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت ہر گھر میں کچھ ایسی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو روز بروز ہمیں نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ اگر آج انہیں نہ نکالا گیا تو یہ آپ کے گھر میں غربت، بدقسمتی، منفی توانائیاں اور غیر مرئی مخلوقات کے داخلے کا راستہ ہموار کر دیں گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں قدم رکھتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فضا میں کوئی بوجھل پن ہو اور ہوا میں ایک انجان خاموشی تیر رہی ہو۔ بظاہر سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، لوگ نمازی ہوتے ہیں اور ذکر و درود کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی بدن تھکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی خواہش ہوتی ہے؟ خوشیاں جیسے آتے آتے اپنا راستہ موڑ لیتی ہیں اور دل کسی اندھے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کوئی حاسد ہمارے خلاف سرگرم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور ہم خود نادانستہ طور پر اسے پناہ دیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہیں اور رحمت کے فرشتوں کو دور کر کے شیطان کو قریب کر دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ وہ ان اشیاء کے منفی اثرات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے، سانسیں بھاری محسوس ہوتی ہیں اور انسان کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کوشش اور دعا تو کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی، کیونکہ وہ چھپی ہوئی چیزیں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو سمجھ لیں اور ان چیزوں کو نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ جہاں بے چینی تھی وہاں سکون اترے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں
میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، ایسا راز جس پر عمل کرنے سے آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان منفی اثرات کو پہچان کر ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ اس کی اہمیت جان جائیں تو فوراً عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ انجانے میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو گھر میں تنگ دستی اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ان اصلاحات کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ رب کے فضل سے رزق کی کمی ختم ہوگی اور برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس فانی دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو آسان انداز میں پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کے معمولات، صحت اور کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب انبیاء کا انتخاب کیا، جن کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ صرف برکت ہے بلکہ کامیابی بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی میدان میں کامرانی چاہتا ہے تو اسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون کے لیے چند بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی ان پر عمل کرے تو وہ حقیقی سکون پائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ گھر میں کسی بھی کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ پڑھے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہے۔ آج کے جدید دور میں لوگ فون کے کثرت استعمال سے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اور نیکی کے لمحات ہاتھ سے پھسل رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ گھر کے کاموں کے دوران استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے اذکار اپنی زبان پر جاری رکھیں اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جہاں جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت کی وعید آئی ہے۔ لہذا گھر میں برکت کے لیے نماز کا اہتمام کریں اور نوافل و سنتیں گھر میں ادا کرنے کو لازم کر لیں، کیونکہ اس سے بچوں کو ترغیب ملتی ہے اور گھر میں خیر آتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے روزانہ ایک ہی صفحہ پڑھے، مگر یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو تلاوت سنائیں تاکہ ان میں ذوق پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد
سورہ واقعہ پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کو بہترین زاد راز قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ برکت کے لیے ضروری ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرے۔ مل کر کھانا کھانے میں بھی بڑی برکت ہے۔ جب تمام گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ روایت ختم ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھاتا ہے، جو کہ بے برکتی کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ کھانا سب سے پیارا ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ جب صحابہ کرام نے بھوک نہ مٹنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو کر اللہ کا نام لو تو برکت ہوگی۔ رزق کی تلاش کے لیے صبح سویرے اٹھنا سنت الہی ہے۔ ہمارے بزرگ فجر کے بعد رزق کے لیے نکل جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت ڈالتا تھا۔ آج ہم فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی کمانے والوں کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور اللہ تبارک و تعالی پر ویسا ہی توکل کریں جیسا اس کا حق ہے۔ ایک مزدور کی مثال لیجئے جو دن بھر محنت کرتا ہے مگر اس کی زندگی میں اداسی رہتی ہے۔ جب اس نے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں چھپی چیزیں تمہارے بے سکونی کا راز ہے۔ اب وہ 3 چیزیں غور سے سنیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری لکھی جائے، یعنی جہاں ہر وقت نصیب کا رونا رویا جائے اور الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہا جائے، وہاں سے رحمت کے فرشتے پلٹ جاتے ہیں۔ ناشکری ایک زہر ہے جو پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بستا ہے جہاں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو بھول کر محرومیوں کا گلہ کرتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان سے شکر کے کلمات جاری کریں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے ہیں وہاں برکت نہیں رہتی۔ عیب جوئی روح کی بیماری ہے جو تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان دوسرے کا قصور گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنی نگاہ کو پاک کریں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ عیب چھپانے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعاؤں کے بجائے آوازوں یعنی شور سے کھلیں، گھر وہ جگہ ہے جہاں امن ہونا چاہیے، لیکن اگر وہاں چیخ و پکار اور تلخی ہو تو رحمت رخصت ہو جاتی ہے۔ جہاں ماں کا دل دکھی ہو اور لہجوں کی کڑواہٹ ہو، وہاں شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ اپنے گھر کے دروازے سلام اور دعاؤں سے کھولیں۔ درود کو اپنا پہرے دار بنائیں۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ یہاں ایک خاص اضافہ یہ بھی ہے کہ شب برات سے پہلے اپنے گھر کو ہر قسم کی نجاست اور حرام اشیاء سے پاک کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں اور بیکار کباڑ کو بھی گھر سے نکالیں، کیونکہ یہ بھی نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔